ایسا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی پہلی صورت بنایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صورت کو ہر نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو سورت ہے یہ اسلام کی عظیم ترین کتاب قرآن حکیم کا مقدمہ ہے۔ اس کو ایک دوسری حدیث کے اندر ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، یعنی کتاب کی ماں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورت کے اندر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ قرآن حکیم کا پورا پیغام ہے۔ اب اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے، پھر آئیے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما کیا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صورت کی شروعات کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریف اللہ کے لیے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، وہ جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد اب ایک دوسرا اسٹیج شروع ہوتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، اے اللہ جو رحمان ہے، رحیم ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بے انتہا مہربان ہے، جو قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ اور کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ پھر اس مانگنے کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، سیدھا راستہ بتلا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اکرام کیا، جن کو تو نے نوازا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب نازل ہو گیا، یا ان کا نہیں جو راہ راست سے گمراہ ہو گئے۔ یہ سیدھا سادھا اس صورت کا ترجمہ ہے۔ اب آئیے اسی صورت کی روشنی میں ہم اسلام کی بنیادی حقیقت توحید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر پورے توحید کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے اس صورت کے اندر پورے اسلام کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اس پریفیس، اس مقدمے کے اندر اسلام کی حقیقت کو لا دیا ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اگر اس سورہ فاتحہ کو سمجھ لے تو انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بھی سمجھ لے گا اور اپنے مسلمان ہونے کی حقیقت کو بھی انشاءاللہ سمجھ لے گا۔ اللہ فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ اب ہم آپ کو بتاویں کہ توحید میں پہلا اسٹیج یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کا اور آسمانوں کا مالک ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہی میں ساری کائنات کی دسترس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اس کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں اس پوری کائنات کی کنجی ہے۔ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک چیز پہ قادر ہے۔ اس پوری کائنات کو بنایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ مالک الارض والسماوات، اللہ تبارک و تعالی زمین کا اور آسمانوں کا ساری چیزوں کا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین کے اندر اور آسمانوں کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالی کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو پورے جہان کا، تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، پروردگار ہے۔ پہلی توحید ایک مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے، اس بات کو مانے کہ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق یعنی رزق دینے والا اللہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہی روزی رساں ہے اور بہت قوت والا ہے۔ تو پہلا اسٹیج یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، رازق اللہ تبارک و تعالی ہے، اس دنیا کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے بغیر اس دنیا کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، ایک ہوا نہیں چل سکتی، کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ کائنات اللہ کی ہے اور کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب سے چل رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب اور اس پوری کائنات کا مالک ماننا۔ یہ جو توحید ربوبیت ہے یہ لگ بھگ صرف ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، جو ملحد ہیں، جو بے دین ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے تو لگ بھگ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حقیقت کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے کو دنیا کے لگ بھگ سب لوگ مانتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہل مکہ میں آئے، مکہ کے درمیان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی شروعات کی، تو لوگوں کو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت بتائی، توحید کی حقیقت بتائی، تو وہ لوگ ایک بات کو مان رہے تھے۔ وہ بات کیا تھی کہ ہاں بنانے والا اللہ ہے۔ من خلقہن قال خلقہن اللہ العلی القدیر۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ اس کو کس نے بنایا اس پوری کائنات کو، تو مکہ والے بھی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اللہ کے رب ہونے کے معاملے میں ملحدوں کو چھوڑ دیجئے، بے دینوں کو، تو لگ بھگ سب مانتے ہیں کہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ پروردگار ہے۔ ایک اسٹیج یہ ہے توحید کا پہلا اسٹیج۔ توحید کا دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اچھے اچھے ناموں سے پکارو۔ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ رحیم ہے، بے انتہا رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، کوالٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، یعنی سننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ بھی ہے کہ اللہ بصیر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاب ہے، یعنی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جیسے اللہ غفار ہے، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کا نام جیسے اللہ ستار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پہ بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جیسے یہ ہے کہ اللہ تواب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جتنے اسماء قرآن حکیم میں بتائے یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائے، ان اسماء کو ماننا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ جو صفات اللہ نے بتائے، رسول اللہ نے بتائے، ان صفات کو ماننا ہے اور ان پہ غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ جب اللہ دینے والا ہے تو مانگا کس سے جائے گا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے گا. اگر کوئی ضرورت پڑی تو کہاں جائے گا انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جائے گا. یہ تب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو انسان سمجھے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بہت سارے اسماء ہیں، جیسے اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی فریادیں سن کر قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ دینے کو تیار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہنستا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ یضحک لعبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کر ہنستا ہے. تو یہ صفتیں وہ ہیں جو صفت انسانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے. جیسے ایک آدمی بھی دیکھتا ہے، ایک آدمی بھی سنتا ہے، ایک آدمی بھی ہنستا ہے. تو کیا آدمی اور انسان اور اللہ تبارک و تعالیٰ برابر ہو جائیں گے؟ کیا انسان دیکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا ہو جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. وہو السمیع البصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نگاہیں پکڑ نہیں سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نگاہیں نہیں کر سکتی. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے. تو اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حساب سے سنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے شایان شان دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شایان شان دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے پاس ہاتھ ہے، جیسے اللہ کہتا ہے بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں پورے کائنات کا تصرف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ اللہ کے شایان شان ہے. اب یہ ہاتھ کیسا ہے، اللہ سنتا کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس چکر میں مسلمانوں کو نہیں پڑنا ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ. یہ بات تو معلوم ہے. ثم استوى الی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ بلند ہو گیا، مستوی ہو گیا. یہ ایمان ہے ہمارا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے یہ معلوم نہیں ہے. یہ اللہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے نہیں بتایا. تو مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. مستوی ہونے کی کیفیت کیا ہے، اس چکر میں نہیں پڑنا ہے. امام مالک نے کہا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ہاں اللہ عرش پہ مستوی ہے، لیکن مستوی کیسے ہے یہ اللہ نے نہیں بتایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. تو اس چکر میں پڑنا نہیں ہے. سوال کرنا بدعت ہے. اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. کیفیت معلوم نہیں تو اس چکر میں پڑھ کے سوال کرنا گناہ کا کام ہے، اچھی بات نہیں ہے. مسلمان ہیں آپ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے بارے میں جو بتایا اس کو ہو بہو ویسے ہی ماننا ہے. اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ اگر ہم کہیں گے اللہ کے پاس ہاتھ ہے تو انسان کے پاس بھی ہاتھ ہے تو اللہ انسان کے جیسا ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے شایان شان ہے. اب یہ کیسا ہے، ہماری صلاحیت سے پرے ہے، ہماری کیپیبلٹی سے آگے کی چیز ہے کہ ہم یہ طے کر سکیں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. ہمیں اللہ پاک نے یہ کہا کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے تو ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ جوڑ کر دیکھیں گے انسانوں سے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ یہ ذمہ داری ہے اور نہ ہی ہمارے شعور کے اندر کی چیز ہے. یہ ہمارے بس کے باہر ہے. یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی ایک اچھی خوبی کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کا مطلب ان سین، جس کو دیکھا نہیں جا سکے، جس کو نہیں دیکھ سکتے ہم، وہ عقل و شعور میں نہیں آ پاتی. جو چیزیں عقل و شعور میں نہیں آ پاتی لیکن اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ علم غیب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے یہ اللہ پاک نے نہیں بتایا. جتنا بتایا اتنا مانیں گے. قل هو اللہ احد، کہیے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ احد ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا. ولم یولد، نہ وہ خود جنم دیا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ویسے مانتے ہیں جیسے اللہ پاک نے اپنے قرآن میں کہا یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا. تو توحید کی دوسری صفت یا توحید کا دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں
جو نام آئے، اللہ کی جو خوبیاں صفات بیان کی گئیں، ان کو ہو بہو ویسے ہی ماننا ہے. جیسے ایک مثال اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثلث اللیل میں آسمان دنیا پہ آتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دے دوں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آتا ہے، آنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم. ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے بارے میں بتایا کہ آتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے. بس اتنے پہ اسٹاپ کرنا ہے، ورنہ شیطان جیسے وسوسے ڈالتا ہے دل میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یاتی احدکم الشیطان، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک شیطان تمہارے پاس آتا ہے، فیوسوس فی قلبہ، اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. کیا؟ خلق اللہ کذا و کذا، اللہ پاک نے یہ پیدا کیا، اللہ پاک نے یہ پیدا کیا. فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. اس قسم کے جتنے سوالات ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ شیطان سے آتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہاں تک پہنچے تو کیا کرے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان رجیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور اس طرح کے وساوس کو جھٹک دے. تو دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو جیسے بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر ہو بہو ویسے ہی مانیں گے. ہم کوئی تعبیل نہیں کریں گے، کوئی دوسرا معنی مفہوم اپنی طرف سے اس کا نہیں بٹھائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ. اب تیسرا اسٹیج ہے الرحمن الرحیم کے بعد اللہ نے کہا مالک یوم الدین. یہ ربوبیت سے متعلق ہے کہ اللہ جزا کے دن کا، جس دن بدلہ دیا جائے گا اس دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال جیسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حساب سے بدلہ دے گا، اور یہ کام اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا. اس لیے زندگی میں جتنی بھی بھلائی اور برائی آپ کو کرنی ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا ہے. مالک یوم الدین، جس دن بدلہ ہوگا اس بدلے کے دن کا اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے. لیکن اس پوری صورت پہ غور کیجئے تو پہلے اللہ کی صفت بیان کی گئی، الحمدللہ رب العالمین، تمام طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے. مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد، اب اسٹیج، اصل اسٹیج یہاں سے شروع ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں. یہی چیز تھی اصل اسلام کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس پیغام اسلام کی اصل حقیقت یہی تھی. تمام انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کی اصل وجہ یہی تھی. انسانوں کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد یہی تھا. اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری ہی عبادت کریں. اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسولوں کو بھیجا انہیں صرف یہی پیغام دیا کہ میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، چنانچہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. یہ انسانوں کو بھی پیدا کرنے کا مقصد، رسولوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت بھیجا. آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا دنیا میں، ان کو یہی ایک بنیادی پیغام دے کر بھیجا کہ کائنات اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت کس کی ہو؟ اللہ کی ہو. یہ مکہ والے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی طرح، مسلمانوں ہی کی طرح اس بات کو مانتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے. یہ مانتے تھے، لیکن کرتے کیا نہیں تھے؟ کہاں پہ آ کر گڑبڑ کرتے تھے؟ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، تفلحو، تو تم کیا ہوگے؟ کامیاب ہو جاؤ گے.
یہ جب بات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہی تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے معبودوں کو ایک بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آیات اترتی رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے کہ بھائی جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت محسوس ہوئی؟ یہ کائنات اللہ نے بنائی، تو یہ بتاؤ کہ کیا اس کائنات کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج رہا؟ کیا بنانے کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی نے ساتھ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں پیدا کر رہا تھا تو کیا پیدا کرنے کے معاملے میں کوئی اور آدمی بھی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہیلپ دے رہا تھا؟ جب پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، کائنات اکیلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو پھر جب ماننے کی بات آئے گی، دے رہا تھا تو بڑا اچھا اکیلے دے دیا، جب وہ اب مانگ رہا ہے کہ صرف مجھے مانو، میری عبادت کرو، تو اب اگر تم اس میں کسی اور کو ایڈ کرتے ہو تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تم اگر اس رب کے ساتھ جس نے اکیلے پیدا کیا، پیدا کرنے کے معاملے میں، یہ کائنات بنانے کے معاملے میں، انسانوں کو ساری نعمتوں سے نوازنے کے معاملے میں وہ کسی کا محتاج نہیں رہا، اس نے کسی کو ساتھ نہیں لیا، تو جب اس کو ماننے کی بات آئی تو جب کسی اور کو اس کے جیسا بنا دیتے ہو تو یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو مکہ والوں نے کیا کہا؟ نہیں، ہم کہاں اللہ کے جیسا کسی کو کہتے ہیں، وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم تھوڑی نہ ان کو، جن کو لات کو، منات کو، عزا کو پوجتے ہیں، تو ہم تھوڑی نہ اللہ کی طرح پوجتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، یہ ہمیں کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگوں کو بتائیے اگر وہ میرے بارے میں آپ سے پوچھیں کہ ہم اپنے بندوں کے قریب ہیں۔ کسی کو بیچ میں تب لانا پڑتا ہے جب مقصود آدمی جو ہے، مقصود ذات جو ہے وہ دور ہو، اتنی بلندی پہ جا کے چلا جائے کہ وہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا ہو، اتنے بیچ میں گیپ ہو کہ وہاں تک نہیں پہنچا جا سکتا ہو، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کسی اور کو لے لو، وہ آپ کو وہاں تک پہنچانے کا کام کرے۔ لیکن جو ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ کہتی ہے انی قریب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکار لگانے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سننے کے لیے مجھے اور کسی کی ضرورت پڑے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک اپنی فریاد پہنچانے کے لیے آپ کو اہل مکہ کی طرح کسی ایڈیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم قریب ہیں اور آپ کہتے ہیں نا اللہ آپ قریب نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ جو آپ کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور کی ضرورت کیوں پیش آ سکتی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر جو بھید ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ جو فی الارض، زمین پر جو کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے واقف ہے، ان کے رینگنے کی آواز کو سنتا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ تک آپ کو اپنی فریاد پہنچانے کے لیے کسی اور ایڈیشنل ہیلپ کی ضرورت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل ماری گئی ہے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ الزام لگا رہے ہیں، آپ جھٹلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو سب سے بڑا ظلم بتلایا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ایک تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا دیتے ہیں اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ خود کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی نہ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا جانا اور خود اپنے آپ کو بھی آپ نے جھٹلایا۔ کیوں؟
ہر 5 وقت کی نماز میں، نوافل میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو یہاں تو کہتے ہیں کہ اللہ تیری ہی، یعنی تیرے علاوہ کسی کی نہیں، تجھ سے ہی مطلب تیرے علاوہ اور کسی سے نہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ کہتے ہیں نمازوں میں، اور اس کے بعد جا کر کے جب آپ کسی اور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو جہاں آپ اللہ کو جھٹلاتے ہیں وہیں آپ اپنے آپ کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آپ اپنے آپ کو جھٹلاتے ہیں، کہاں پہ؟ آپ شہادت دیتے ہیں باضابطہ، اسی شہادت کی وجہ سے، اس گواہی کی وجہ سے آپ مسلمان ہوتے ہیں، اور جس شہادت اور گواہی کی وجہ سے آپ مسلمان ہوتے ہیں اسی گواہی کو آپ جھٹلا کر کے گویا آپ اپنے اوپر سوالیہ نشان قائم کر لیتے ہیں۔ آپ کیا گواہی دیتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی مگر اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ وَيَكْفُرُونَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، ایمان والے اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ ہم جب گواہی دیتے ہیں، شہادت قبول کرتے ہیں، جس کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اس میں ہم باضابطہ اقرار اعتراف کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے علاوہ اور کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس کی عبادت کریں یا اس سے سوال کریں۔ کیوں؟ جو پیدا کرنے والا ہے، جو اس کائنات کا مالک ہے، جو رازق ہے، جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، اس کے علاوہ دے کون سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کیا کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ اور کتنے بیوقوف لوگ ہوں، بھائی بادشاہ ہو دینے والا، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایرا گہرا نتھو کھیرا ہو، آدمی بادشاہ کے پاس جانے کے بجائے عام آدمی کے پاس جا کر کے جھولی پھیلائے تو اس کو کوئی بھی آدمی سمجھدار سمجھے گا؟ پوری کائنات جس کی ہے وہ کہہ رہا ہے ہم دربار کھولے بیٹھے ہیں، سجدے میں جاؤ، اللہ پاک سے مانگو۔ اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، سب سے زیادہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو سجدے میں جائیے، مانگیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھے پکارنے سے، میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے تکبر برتتے ہیں، یدخلون جہنم، وہ جہنم میں جائیں گے، داخرین، رسوا ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دربار کھولے ہوا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، کائنات اس کی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی کائنات نہیں ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو کتنے بیوقوف لوگ ہو سکتے ہیں ہم کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ کر کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے کے پاس جا کر مانگنے لگے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے اس اللہ کے علاوہ جو پکار لگانے والے کی پکار کو سنے گا؟ کوئی ہے؟ کون ہے جو برائی کو چھانٹے گا؟ آپ جن کو پکارنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ مرے ہوئے لوگوں کو پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو اللہ کے جیسا سمجھ لینا، یہ صرف اسلام کے خلاف نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ عقل و شعور کے خلاف ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آدمی کتنا بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ پاک اپنی پوری کائنات آپ کے لیے سخر لکم السماء سخر لکم الارض جمیعا وما فی الارض جمیعا، یہ اللہ پاک نے پوری زمین آپ کے لیے مسخر کر دی۔ زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی، اللہ نے ساری نعمتیں آپ کو دی، اور اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ عبادت صرف ہماری کرو، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی عبادت کی ضرورت ہے، وہ سمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ انا اغنیاء یعنی شرک، جتنے لوگ بے نیاز ہو سکتے ہیں میں ان تمام بے نیاز ہونے والوں میں سب سے بے نیاز ہوں۔ تمہارے شرک کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ شرک کر کے آپ اپنے آپ کو جہنم کے راستے پہ ڈال دو۔ کیوں؟
ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ انہیں چاہے تو بخش دے، اور جو شرک کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اوحی الی من قبلک و الیک، آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کی طرف وحی کی گئی، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور آپ بھی ضروری طور پہ یقینی طور پہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ بات سرے سے ممکن ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرک کریں، یہ محال ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاکید کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات کتنی سنگین ہے کہ جس اللہ نے یہ کائنات بنائی، مالک ہے جو، خالق ہے جو، ساری نعمتیں دینے والا ہے جو، اور جو عبادت اس لیے کرنے کو کہتا ہے کہ جواب میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے سکے، آپ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹھکرا کر کسی اور کے دربار پہ جاتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا آپ کسی اور کو بھی سمجھ لیتے ہیں، تو اس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور کسی صاحب حیثیت انسان کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو، اتنی قدرت والا ہو اور اس کا مذاق اڑایا جائے تو وہ چھوڑ دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طاقت والوں میں سب سے زیادہ طاقت والا ہے، کسی طاقت کی اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ ادنا غلام ہیں، ادنا بندے ہیں، ہماری ساری طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے آگے کچھ نہیں ہے۔ کائنات ہی جب اس کی بنائی ہوئی ہے تو پھر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق اڑائیں، منہ چڑھائیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو یہ بات پسند آنی نہیں چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جائے گا تو وہ جہنم میں ڈال دے گا۔ بہت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو، بہت محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ کہتا ہے اور مانگو اور دیں گے۔ اب اگر انسان یہ نہ کر کے وہ غلط راستے اپنائے، وہاں چلا جائے، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ، ایسے لوگوں کے پاس چلا جائے کہ اگر ان سے کوئی مکھی کوئی چیز چھین لے تو وہ آدمی مکھی نے جو چھین لیا وہ چھینی ہوئی چیز واپس بھی نہ لے سکے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ بھائی ڈوبنے والا کسی اور کو کیا نکالے گا وہ جو خود کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کبھی ڈوبنے والی نہیں ہے، تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دے گا بھی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ اب ذرا اس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دیکھیے، حضرت انبیاء کرام کی سیرت کی روشنی میں دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی طلب ہے، بوڑھے ہونے جا رہے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے، ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے۔ نبی نے کس کو پکارا؟ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بچہ دے دیجئے۔ نبیوں نے بھی اللہ کو پکارا یار، تو آپ اگر نبیوں کو پکارتے ہیں تو وہ خود تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، تو آپ کو کہاں سے دے سکتے؟ یہ سیدھی سی بات ہے نا۔ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ نیک سیدھا بچہ دے دیجئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا، اللہ کا دوست، ان کو بھی ضرورت ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ پھر سوچئے حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد چاہیے، ہنالک دعا زکریا رب حبلی ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ
ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब को पुकारा कि अल्लाह नेक साले औलाद दे दीजिए, इन्नका समीउद दुआ, इसलिए कि आप ही दुआ सुन सकते हैं, कोई और सुनने वाला नहीं है। तो आप जहां भी जा रहे हैं, मैं पूरे होशो हवास यकीन के साथ बताता हूं कि गलत जा रहे हैं, मिलने वाला नहीं है। देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, कायनात को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, खालिक अल्लाह तबारक व तआला है। जो चीज़ जो इंसान भी अगर बनाता है ना, मामूली ये मोबाइल भी अगर किसी इंसान ने बनाया हो तो उसको ज़्यादा बेहतर मालूम रहता है कि इसका फीचर क्या है। भाई हमें अल्लाह ने बनाया, कायनात को अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह को पता है कि हमारा बेहतर फीचर क्या है, वो ज़्यादा बेहतर इलाज कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, वइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीनी, जब मैं मरीज हो जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, तो शिफा कौन देता है, अल्लाह तबारक व तआला देता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब भी इस तरह के हालात पैदा हुए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको पुकारा, काना यस्कुरुल्लाह अला कुल्लि अहयानिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला को याद करते थे। और अल्लाह के बाद सबसे अजीम इंसान अल्लाह तबारक व तआला ने इंसो जिन में किसको बनाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। अल्लाह पाक ने अपने बाद, अल्लाह के बाद सबसे अजीम अल्लाह पाक ने इंसो जिन में किसको बनाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बनाया। वो रसूल पाक भी अपनी ज़रूरतों की तकमील के लिए अल्लाह तबारक व तआला का मोहताज है। तो आप मुझे बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बढ़कर कौन हो सकता है जो ज़रूरतमंद ना हो करके ज़रूरत पूरा करने वाला हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के मौके से जब देखा कि 313 की मामूली मुसलमानों की तादाद 1000 काफिरों की तादाद है, तो क्या किया, सजदे में गिर गए। अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद की, रब्बे ए अल्लाह इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबतल यौमा, अगर आज तूने मुसलमानों के इस ग्रोह को हलाको बर्बाद कर दिया, लन तुअबदा फिल अर्ज़ि अबदा, तो फिर तेरी इबादत ये ज़मीन पर कभी ना होगी। इतनी दुआ मांगी, इतनी रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद की कि जो चादर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अथर पे था, जो चादर जिसमें अथर पे थी, वो चादर भी सरक गई। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहना पड़ा कि जितना आपने मांगा है उससे कम भी मांगते तो आपका रब आपको देने के लिए तैयार था। ये कैफियत नबियों की है कि उनको भी अगर जरूरत हो तो अल्लाह तबारक व तआला ही को पुकारते हैं, और नबियों से बड़ा अल्लाह पाक ने किसी को नहीं बनाया। तो आप सोचिए कि अगर आप अल्लाह को छोड़कर नबियों के दरबार में जाएंगे तो खाली हाथ आएंगे, तो और दूसरों के दरबार में जाकर आपको क्या मिल सकता है। कभी अपने दिमाग से, अक्ल से, शऊर से अल्लाह पाक ने दिया है ना, इससे जायजा लीजिए। हम खुद इसका एतराफ करते हैं, नमाजों में आके अल्लाह पाक को कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। क्यों? इसलिए कि तेरे अलावा और कोई दे भी नहीं सकता। अब इतना कहने के बाद कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह चूंकि हिदायत तू ही दे सकता, रास्ता दिखा सकता है, तो तू ही, देने की ताकत तेरी है, इसलिए इबादत हम तेरी ही करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं कि सच्चे रास्ते पे, सिराते मुस्तकीम पे गामजन होने की तौफीक दे दे। अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का सीधा सच्चा रास्ता जिन पे तूने इनाम किया, इकराम किया, ईमान वालों का रास्ता, मुत्तकी परहेजगारों का रास्ता। अल्लाह उन लोगों का रास्ता नहीं जो फासिक हो गए, फाजिर हो गए, राह रास्ते भटक गए, गुमराह हो गए, उन लोगों के रास्ते पे मत चलाना। तो सूरतुल फातिहा पे अगर गौर कीजिए तो ये सच्चाई समझ में आती है कि तौहीद क्या है। यानी पहली बात ये कि अल्लाह है और इस कायनात को बनाने वाला, इसका खालिक, मालिक, राजिक अल्लाह है। पूरी कायनात अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जैसे चाहता है वैसे चलाता है। अल्लाह की मंशा और अल्लाह के इरादे के मुताबिक ही दुनिया चलती है, पूरी कायनात चलती है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला के बहुत अच्छे नाम है, उन नामों के अपने मतलब हैं, और जो मतालिब हदीसों में बयान किया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे उतरे हुए कुरान में आया, हम उनको उसी तरह मानते हैं। और तीसरी बात ये कि जब अल्लाह ऐसा है, कायनात का मालिक है, खालिक है, इसका बनाने वाला है, वही इस बात का हकदार है कि हम उसकी इबादत करें। इसी काम के लिए अल्लाह ने हमको पैदा भी किया, इसी काम के लिए अल्लाह ने नबियों को दुनिया में भेजा भी, इसी काम के लिए
ہم سب کے سب یہاں موجود بھی ہیں، اور اس کا عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا کہ انسان جنت الفردوس سے شرفیاب ہوگا، اور اگر اس راستے پہ نہیں چلا، اللہ کی اس عظمت کو تسلیم نہیں کیا، نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت بہرحال اس بات کو برداشت نہیں کرے گی کہ جو اس کی عظمت کو ماننے سے انکاری ہو، جو اس کا مذاق اڑائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انعام و اکرام سے نوازے اور جنت میں پہنچا دے۔ اب اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پورے معاملے کو ٹھیک سے سمجھا، توحید کو سمجھا، تو آپ کا فائدہ کیا کیا ہوگا اس پہ ذرا غور کیجیے، ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے اللہ ہو، نعم المولا و نعم النصیر، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس پہ آپ نے ایمان رکھا اس طرح سے، وہ بہت ہی بہتر دوست ہے، بہت ہی بہتر کارساز ہے، بہت ہی اچھا مددگار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے شامل حال رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی رہے گا۔ اب اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح سے مانتے ہیں تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیاوی معاملات میں پریشان ہونے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اگر واقعتاً ایمان اسی توحید کے مطابق رہا، تقوی پرہیزگاری آ گئی زندگی میں۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی ڈرے گا تو صرف اللہ سے، یعنی عبادت کرے گا تو صرف اللہ کی، یعنی مانگے گا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی چلے گا تو صرف اللہ کے دین پہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نکلنے کی راہ بنا دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا، ایسی جگہ سے سامان کر دے گا اس کا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں اس کا گمان بھی کام نہیں کرے گا، تصور سے پرے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اور ظاہر ہے اللہ پاک علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے، آپ کے تصور سے پرے آپ کا کام بنا سکتا ہے، ایسی جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح مانیں گے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں، اور اپنے اس ایمان کو، اپنی اس توحید کو شرک سے ملاتے نہیں ہیں، خلط ملط نہیں کرتے، شرک بھی ایسا نہیں کہ توحید کو مانتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور جب پتہ چلا کہ بال بچہ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بیماری آ گئی، تو کھٹ سے کسی اور کے دروازے پہ چلے گئے، کسی اور دربار پہ جا کر سر جھکا دیا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جن لوگوں نے ایمان تو قبول کیا اور ساتھ ہی ساتھ شرک بھی نہیں کیا، عبادت صرف اللہ کی اور کسی کے آگے سر کو نہیں جھکایا، اور کسی سے نہیں مانگا، اور کسی کے لیے قربانی نہیں کی، اور کسی کے لیے نذر نہیں مانگا، اور کسی کے آگے دستے سوال دراز نہیں کیا، تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان لائے رکھا اور اپنے اس ایمان کو شرک سے ملایا نہیں، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، چین و قرار ہے، بڑی بڑی نعمت ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و امان ہے، وَأُولَئِكَ ہم مہتدون، اور وہی لوگ اصلاً ہدایت یافتہ ہیں۔ تو آپ جب اس توحید کو مانتے ہیں، اس طرح سے مانتے ہیں، تو دل کا اطمینان ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کا ہو جاتا ہے، آپ کے لیے کافی ہوتا ہے، آپ کی بگڑی بنانے لگتا ہے، اور یہ جو ایمان ہے، یہ جو احساس ہے، آپ کو نا امید نہیں ہونے دیتا، آپ کو یاد رہتا ہے کہ اللہ کی ذات ہے دینے والی، مانگتے رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہی دے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ جو ایمان ہے وہ آپ کو لگائے رکھتا ہے، اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو باصرار مانگو، مطلب بار بار مانگو،
ہے نا، اس معاملے میں کان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یلح فی دعائہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصرار کے ساتھ لگاتار بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ بار بار مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ یقین بہت پختہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے، ان اللہ یستحی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ مانگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو خالی ہاتھ واپس کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا جو یہ رشتہ جڑتا ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ ایک فائدہ، بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کے آگے جھکنے کے علاوہ آپ کسی کے آگے نہیں جھکتے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے تمام سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اللہ کے آگے اللہ کو ٹھیک سے جان کر، مان کر، اس ایمان کے ساتھ، اس توحید کے ساتھ آپ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں، تو اور کوئی ذلت آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بنتی۔ یہ عظیم سر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، یہ بہت عظیم ہے، اس کی عظمت ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، اس سر کی بلندی کی حفاظت کیجئے۔ اس اللہ کے علاوہ جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، اس کے علاوہ اس سر کو کسی اور کے آگے مت جھکائیے۔ یہ اس سر کی توہین ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے اس سر کو جھکا دیا جائے۔ یہ آپ کی اپنی توہین ہے، یہ آپ اپنی ذلت پہ اترے ہوئے ہیں کہ اس اللہ کو چھوڑ کر اتنے عظیم سر کو کسی اور کے آگے لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ بات بالکل برداشت نہیں کہ اللہ کے اتنے عظیم بندے، اتنا بڑا سر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اتنی رفعت دی، فرشتوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے ذریعے برتری ثابت کروا دی، وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کے ارے گہرے نتھو خیرے کے آگے جا کر اپنا سر جھکا دے۔ تو جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصیحت یاد آتی ہے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ لو ان اہل الارض اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو انهم اجتمعوا على ان يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك۔ اے ابن عباس یاد رکھنا، مسلمانوں ایک چیز گرہ باندھ لیجئے، لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے کہ اگر پوری دنیا اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ آپ کا نقصان کرے تو صرف وہ وہی نقصان کر سکتی ہے جو نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ اور اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ آپ کا تھوڑا سا فائدہ کر دے تو صرف وہ وہی فائدہ کر سکتی ہے جو اللہ پاک نے آپ کے لیے مقدر کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفعت الاقلام، اب قلم اٹھا لیا گیا اس حقیقت کے بعد، جفت الصحف، اور کتابیں جو روشنائیاں ہیں وہ روشنائیاں اب خشک ہو چکی ہیں، تو اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات لکھی جائے گی۔ دوسرے کے دربار میں جا کر بھی مانگیے گا تو ملے گا وہی جو اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے۔ تو کتنی بڑی حماقت ہے کہ اس دربار کو چھوڑ کر کہیں اور جایا جائے۔ ایسا کر کے انسان اپنی بلندی کو ذلت سے بدلتا ہے، ایسا کر کے انسان اپنی عظمت کو ذلت سے بدلتا ہے، رسوائی سے بدلتا ہے، ایسا کر کے انسان خود کو جھٹلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام رکھتا ہے، اور اپنی دنیا تو بگاڑتا ہی ہے، اپنی آخرت بھی بگاڑ لیتا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی توحید میں بٹا لگانے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت نہیں بنائی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جو لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اس قابل نہیں اس کی عبادت کی جائے، اس کے تقاضوں کے مطابق چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا بنی آدم لو جئتمونی بقراب الارض خطایا ثم لقیتمونی لا تشرکوا بی شیئا لقیتک بہا مغفرہ۔ اے لوگو، اگر تم مجھ سے ملو اور بہت زیادہ خطائیں ہوں، گناہ ہوں، اور تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو جتنا گناہ اتنی ہی زیادہ مغفرت لے کر میں تم سے ملوں گا۔ تو اگر شرک نہیں ہے تو انشاءاللہ توحید ہے، اور توحید ہے تو بدلہ جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے سر کی عظمت کی حفاظت کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ مجھے تو تھوڑا وہ ہوا، مجھے لگا کہ ٹائم ہو گیا ہے اس لیے پرچی دی گئی۔ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلا دے۔ کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اس استقامت کے ساتھ سننے کے لیے تیار بیٹھے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے، آپ کے جذبے کو اللہ جوان رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے صراط مستقیم پہ آپ کو گامزن رکھے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے، آمین۔ تو ہم لوگ دوستو ابھی اسلام میں توحید کی حقیقت پہ گفتگو کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ کا۔ اصلاً سمجھیے کہ اس پوری تقریر میں ہم نے آپ کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتایا ہے نا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم لوگ جو شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اس شہادت کے دوسرے حصے تک پہنچتے ہیں۔ یہ گفتگو توحید سے اب رسالت کی طرف جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں واشہد ان محمدر رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ یہ گواہی دے کر ایک آدمی کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ یا ایھا الرسول، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے رسول بنایا اور جس کی رسالت کی ہم گواہی دے کر باضابطہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رسول ہونے کے مطلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے طرف اللہ کی جانب سے، آپ کے رب کی جانب سے جو چیز اتاری گئی ہے اس چیز کی تبلیغ کیجیے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو بات آئی ہے، جو دین اتارا گیا ہے، اس دین کی تبلیغ کیجیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کی تبلیغ نہیں کریں گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اور سنیے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سنیے ہندوستان کے مسلمانوں، واللہ یعصمک من الناس، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتارا ہوا یہ دین آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے سے پہلے تک اپنے گھر کے آگے صحابیوں میں سے کسی ایک کو دربان رکھتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک میری حفاظت کی ذمہ داری لے چکا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت سے جو اصل استدلال ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین اللہ کی امانت ہے۔ اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور ذمہ داری یہ دی کہ جو دین ہم نے اتارا ہے وہی دین لوگوں تک پہنچائے۔ وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ،
فرمایا اللہ نے وَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو دین اتارا گیا ہے، وحی کی گئی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کی پیروی کیجئے جو آپ پہ وحی کی گئی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ دین اتارا ہے تو آپ اسی دین کو کھول کھول کر لوگوں کو بیان کیجئے جو دین ان کے لیے اتارا گیا ہے. کیا مطلب؟ یہ دین اللہ کی امانت ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت دار ہیں، امین ہیں، اللہ پاک کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. اسی لیے رسول کا مطلب قاصد کا بھی ہوتا ہے، جو پیغام اس کو جیسے ملے ہو بہو ویسے ہی پہنچا دے تو اس کو قاصد، اس کو پیغمبر کہتے ہیں. اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا باضابطہ ذمہ دار بنایا کہ ہم نے آپ کو جو پیغام دیا ہے ہو بہو یہی پیغام لوگوں تک پہنچائیے. آپ اس پیغام میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے. اسی لیے ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ جب سب سے عظیم انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا سکے، گھٹا سکے، تو کسی اور کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کفار مکہ کو سمجھاتے ہوئے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اے مکہ والو، کیا سمجھتے ہو کہ یہ اپنی طرف سے شاعر ہے، مجنون ہے، کاہن ہے، یہاں وہاں سے لے آیا ہے؟ بات اگر ایسی ہو کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ ہمارے اوپر گڑھ لیں، محمد اپنی طرف سے ہمارے اوپر گڑھ کر بیان کرے، اپنی باتیں بیان کرے اور کہے کہ اللہ نے کہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے محمد کو پکڑ لیں گے. اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں، لیکن جب کہتا ہے اللہ کہ ہم دائنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہت مضبوط گرفت کرے گا. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر زندہ نہیں رہنے دیں گے، ہم شہ رگ کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْكُمْ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی روک بھی نہیں پائے گا. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اختیار نہیں دیا کہ اللہ کا جو اتارا ہوا دین ہے اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر دیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امانت کی حفاظت کی. اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے. جو وہی، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، وہی بات محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں تک بیان کرتے ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیار سے الگ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی اس امانت میں کسی قسم کی خیانت کر سکیں، تو کسی بھی انسان کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے کہ اس کی کہی ہوئی کوئی بات اللہ کا دین بن جائے؟ جو اختیار رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اختیار اور کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی اس امانت میں خیانت نہیں کی، ویسے ہی ہو بہو پہنچایا اس دین کو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے اتارا تھا. چنانچہ بہت سارے مواقع سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگ مسئلہ پوچھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، انتظار کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آئے گی تب جواب دیں گے. طلاق کا مسئلہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. لیان کا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. تو جب وحی اترتی تب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسئلہ بیان کرتے کہ ہاں بات ایسی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ اپنی طرف سے کہنے کی صلاحیت اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس امانت کو ہو بہو پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
گواہی دی کہ ہاں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا ہے. اور حجۃ الوداع کے موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اتنے بڑے مجمع میں یہ بات کہی کہ لوگو الا حل بلغتو، بتاؤ اللہ کا جو پیغام تھا، جو امانت میری گردن میں تھی، وہ امانت میں نے پوری کر دی، وہ پیغام میں نے تم تک پہنچایا. الا حل بلغتو، لوگو کیا میں نے پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بیک زبان نے کہا بھلے یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پہنچا بھی دیا، اب لگتا آپ نے اچھی طرح پہنچا دیا. احسنتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پیغام کے پہنچانے کے معاملے میں آپ نے کوئی کمی نہیں کی، اچھی طرح عملی طور پہ بھی تشریح کر دی، قولی طور پہ بھی بتلا دیا، کر کے بھی دکھلایا، فرما بھی دیا. تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی طرف سے یہ گواہی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اے اللہ اس بات کے گواہ رہیے کہ جو امانت آپ نے میری گردن میں رکھی تھی وہ امانت ہم نے ہو بہو پہنچا دیا. اب یہ جو امانت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی اللہ کے کلام میں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان میں، چنانچہ اسی موقع سے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں دیکھو میں تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت کے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت. تو ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، کبھی ناکام نہیں ہوگے. اور یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا دیا ہوا پیغام بغیر کسی کمی یا زیادتی کے ہو بہو پہنچایا تو اللہ پاک نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام بھی متعین کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمتوں سے نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسلمانوں پر یہ ضروری قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی بجا لائیں. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی ہی اطاعت کر رہا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہی بات کہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کو کہا ہے. اپنی طرف سے محمد نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی فرما برداری کرے گا. اسی لیے ایک جگہ نہیں کئی ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ضروری قرار دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اطاعت و فرما برداری کے معاملے میں آپس میں جھگڑو مت، لگو مت. فإن تنازعتم في شيء اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کرو اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کرو اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں صاحبان اختیار ہیں علماء کرام ہیں ان کی اطاعت و فرما برداری کرو. اب اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف، رسول اللہ کی طرف. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو لوٹاؤ اللہ کی طرف، لوٹاؤ رسول اللہ کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جب بھی کسی معاملے میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو لوٹاؤ کتاب اللہ میں جا کر کے حل تلاش کرو، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حل تلاش کرو. ذالک خیر و احسن تعبیلا، یہی سب سے اچھی بات ہے، یہی سب سے بہتر طریقہ ہے. اس راستے کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عظمت یہ دی کہ جب انہوں نے امانت ٹھیک طریقے سے ادا کیا ہے تو ان کی اطاعت خود اللہ پاک کی اطاعت کی برابر ہوگی، خود اللہ پاک کی اطاعت کی طرح اطاعت ہو جائے گی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اور بقیہ اور کسی کی بھی اطاعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ درجہ نہیں دیا. آیت کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے اللہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اس کے لیے باضابطہ اللہ نے اطیعوا کا لفظ استعمال کیا، امر کا صیغہ. واجبی طور پہ اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرو.
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، پھر اللہ پاک نے اطیعوا نہیں کہا. جب اولی الامر کہا تو اس سے پہلے اطیعوا نہیں کہا، بلکہ رسول کی اطاعت پہ اس کو عطف کر دیا. اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں، اسلاف یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بھی اللہ کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت اسی وقت کی جائے گی جب وہ اطاعت و فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوگی. اب اگر کسی کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ اطاعت ناقابل قبول ہوگی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پہ کسی انسان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ متعین ہوئے تو جو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی وہ یہ کہی، اطیعونی ما اطعت اللہ فیکم، جب تک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہوں اس وقت تک تم میری اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا. اب اگر ابو بکر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے راستے سے ہٹ جائیں، لا قدر اللہ، ایسا الحمدللہ ہوا نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو مسلمانوں پہ ضروری نہیں کہ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں. پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عظمت یہ دی کہ آپ کی اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مترادف ہے. اگر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان رہا ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان رہا ہے. اللہ نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے محبت کا راستہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. دنیا میں آپ چاہے جہاں چلے جائیں، جتنی عظمتیں دنیاوی طور پہ بٹور لیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا راستہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کو اللہ کی محبت نہیں مل سکتی. لکھ لیجئے، محبت اللہ سے تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. اسی لیے اچھے مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ عبادتیں بھی تب قبول ہوتی ہیں جب ان کے اندر دو خوبی پائی جائے، اور وہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے. نمبر ایک کہ عبادت صرف اللہ کے لیے کیا جائے، عبادت صرف اللہ کے لیے، مقصد اللہ کی رضا جوئی ہو، خوش کرنا کس کو ہو؟ اللہ کو ہو. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، انہیں صرف اس بات کا ہی حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، لازمی طور پہ مکمل طریقے سے اور کسی کو شامل کیے بغیر صرف اللہ کی. اور دوسرے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اب اگر کسی نے عبادت تو بہت کی لیکن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کی محبت ملنے والی نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اب کوئی اگر اس دین میں اپنی طرف سے کوئی بات لے کر آئے اور اس پہ خوش ہو کر کے عبادت پہ عبادت کرتا رہے، رسول پاک کے طریقے کے مطابق نہیں ہو تو وہ ناقابل اعتبار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. کوئی بھی نیکی عبادت تب قبول ہوگی جب اللہ کے لیے ہو اور طریقہ رسول کے مطابق. یہ عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی کہ آپ کی اطاعت کی جائے گی. اور دوسری عظمت یہ دی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی. کتنی محبت؟ اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت کی جائے گی تو کس سے کی جائے گی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی جائے گی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے محبوب نہ ہو جاؤں اس کے بچوں سے زیادہ، اس کے والدین سے زیادہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بڑا مشہور ہے، صحیح روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری
میری جان کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تب عمر یہ ایمان ابھی تک نہیں ہو پایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اے عمر اب. تو ان الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں. اس محبت میں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شامل کیا، مسلمانوں پہ ضروری قرار دیا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ماننی بھی ہے اور محبت کے ساتھ ماننی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام حکمران نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیکم. ایک اعلان ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے لیے جلدی نہ کریں. انشاءاللہ 8:45 بجے اذان اور 9 بجے جماعت کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے بیان بھی ختم ہوگا انشاءاللہ. عشاء کی نماز یہیں پڑھی ہے.